السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس کے چیدہ نکات پہ بعد میں آتے ہیں، جہاں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بولی ہیں جو کہ ان کی اپنی بات کی کنٹراڈکشن ہے، لیکن عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا جس طرح عمران خان صاحب کی کافی ساری ایسی میڈیا ٹاکس ہوتی تھی۔ ایون ایک اینکر نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کے گربان کو پکڑیں گے، بڑا اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیسے۔ پھر پشاور میں انہوں نے ایک ٹاک کی تھی، وہاں پہ بھی وہ رپورٹر کے اوپر بڑا غصے میں ہوئے تھے، لیکن کنٹرولڈ جو میڈیا ٹاک کبھی نہیں ہوتی تھی ان کے زمانے میں کہ اس نے سوال پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے، اور جس طریقے سے آگے سے رد عمل ہوتا تھا وہ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور تھوڑا سا ہم جو آڈیو لیکس ریزگنیشن کے حوالے سے 5 بندوں کی جو ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر طارڑ، احسن اقبال، خواجہ آصف ہے، انہوں نے جو بات کی تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ وہ آڈیو لیکس میں تھا کیا، کیونکہ اس دن وہ سائفر والا ایشو آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بیچ میں ہی رہ گیا تھا کہیں پہ، کیونکہ اب دوبارہ ریزگنیشن کی بات ہو رہی ہے ایکسیپٹ کرنے کی ان 10 بندوں کی طرف سے جن کے ایکسیپٹ ہو گئے تھے کہ وہ واپس لیے جائیں، یا اس آڈیو لیک کی فرینزک کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں ذرا شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو رپورٹرز کے آج کے کویشچن بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کنٹرول ماحول میں یہ لوگ میڈیا ٹاک کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی نہیں بول سکتے کچھ، اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایون بات مطلب ہے کہ کوئی سخت سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی سوال پوچھ لے تو کس طریقے سے آگے 15-20 منٹ کی تقریر ہوتی ہے۔ پہلا سوال جو تھا وہ صدیق ساجد صاحب نے پوچھا، تو ان کے سوال ذرا چیک کریں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان یہ کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک تو ان کا جو جمع اور لگا ہوا لگے کا جو اس کا خیال رکھنا تو درکنار ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے فل ٹاس گیند کروائی جس کے آگے انہوں نے 20 منٹ یا 18 منٹ انہوں نے جواب دیا پہلے سوال کے جواب میں، 18 منٹ۔ کویسچن اور آنسر کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے، تو یہ لوگ تو اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ٹاک بھی ہماری ہے، رپورٹر بھی ہمارے ہیں، میڈیا بھی ہمارا ہے جس طریقے سے۔ اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی جس طریقے سے سوالات پوچھے گئے۔ آگے ان کے سب سے پسندیدہ جو کلابیں ملاتے تھے، صالح ظافر صاحب ملاتے ہیں، نواز شریف کے جہاز اترا تھا تو وہ ایز اے پرائم منسٹر کسی ملک میں گئے تھے تو اوپر بادل بھی آ گئے تھے، یہ بھی انہوں نے کہا تھا رپورٹر نے۔ لیکن صالح ظافر صاحب نے کیا سوال پوچھا، آڈیو کا فرینزک کب کروائیں گے مطلب عمران خان کی جس شخص نے ٹریزن کی ہو، یعنی اب خود کہہ رہے ہیں کہ ٹریزن کی ہو، یعنی یہ ایک کیا رپورٹر کے طور پہ مان گئے آپ کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ ذرا سوال چیک کریں۔ اب اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دینا تھا، انہوں نے جناب وہ سنائی کہ ہاں ہماری دل کی بات کہہ دی رپورٹر نے۔ سوال تو وہ ہوتا ہے جس میں اگلے بندے کو جس سے آپ سوال کرتے ہیں غصہ آئے، تھوڑا اریٹیٹ ہو۔ اگر نیوز بھی نکلوانی ہو، اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سم ٹائم آپ کویسچن ایسے طریقے سے ریفریز کرتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اگر میں نے سوال کیا تو یہ جواب آئے گا، لیکن یہ تو حد ہی کر دی۔ آگے ایک اور سوال ذرا سنیں، یہ میں پہلے کویسچن بتا دوں آپ کو۔ جس طرح جان فشانی کے ساتھ شہباز شریف صاحب آپ نے قوم کی خدمت کی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں۔ اب آگے جو بھی سوال تھا تو اب یہ ذرا چیک کریں۔ اچھا آگے چیک کریں، اس وقت جو ہے غلط پارلیمنٹ مطلب ہے ایک صرف کویسچن ایسا ہوا ایکسپریس ٹریبیون کی طرف سے کہ جس پارلیمنٹ کو آپ لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس ٹائم اب آپ آ کے بیٹھے ہیں تو یہ کیسے لیجیٹیمیٹ ہوگی، یہ ایک سوال تھا۔ ایک اور سوال سنیں، جناب آپ نے جو جان فشانی کے ساتھ قوم کی خدمت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ دوبارہ۔ پھر آگے ایک اور آیا، نواز شریف کی موجودگی میں الیکشن بنتا ہے، نواز شریف گھر میں یہ اس کے اوپر خیر میں ذرا بعد میں آتا ہوں نواز شریف والے میں کے اوپر نا، کہ پھر انہوں نے ایک نے سوال کیا کہ کیا ابھی بھی لاڈلا ہے؟ آڈیو لیکس کے بعد ثابت ہو گیا کہ عمران خان بہت سارے جرائم میں ملوث ہیں۔ لو جی فیصلہ بھی سنا دیا ایک اور رپورٹر نے۔ تو یہ تھے کچھ سوالات، اور بھی سوالات تھے، اب میں اس میڈیا ٹاک کو سن کے بڑا ہنسا ہوں۔ اچھا اب میں آتا ہوں ذرا کانٹینٹ کی طرف۔ شہباز شریف صاحب نے آج ایک بات کی، وہی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرح، کہ پہلے کوئی بات کی بھول گئے کہ 1.5 منٹ پہلے میں نے کیا کیا، جس طرح میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ 1.5 منٹ پہلے آپ کو یاد ہوگا۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی وہی کام کیا۔ کیا کیا کہ سیاسی لیڈر کچھ بھی کہہ لیں سیاسی لیڈرز کو، لیکن ان کے اوپر غداری کا الزام لگانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غداری کا الزام لگایا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ غداری کا الزام جو سیاسی لیڈر پہ نہیں لگنا چاہیے۔ صرف 1.5 منٹ کے بعد
یا 2 منٹ کے بعد انہوں نے جا کے کہا اصل سازش عمران نیازی نے کی ہے اور یہ سازشی ذہن جو ہے یہ ٹریزن کے مترادف ہے. آگے جا کے انہوں نے کہا کہ ہم غداری کا مقدمہ اس کے اوپر ہونا چاہیے، جو بھی بات کی. مطلب آپ اوپر کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان کے اوپر کس طریقے سے آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی غداری کر سکتا ہے. ساتھ ہی آگے جا کے انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ مطلب آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ سیاستدان ہیں، کوئی اور کرے گا تو اس کو اوپر جو مرضی الزامات لگائیں وہ الزامات بھی ٹھیک ہوں گے اور وہ غدار بھی کہلائے گا. آپ ہوں گے تو آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ کے اوپر غداری کا الزام بھی نہیں لگ سکتا. عجیب منطق ہے یہ. اچھا آگے انہوں نے جو بات کی شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا جی وزیر خزانہ صاحب یعنی اسحاق ڈار صاحب بڑی جان فشانی سے محنت سے کام کر رہے ہیں، ان کی پیٹھ سن رہی ہے، وہ بڑی محنت سے. ایک پیٹھ وہ بھی سن رہی تھی جس وقت آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیفالٹ سے بچایا تو ایک وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے مفتاح اسماعیل صاحب. ان کے حوالے سے پیٹھ کیا سن رہی تھی وہ آپ نے آڈیو میں سنا تھا کہ یہ تو ہر جگہ مریم صاحبہ کے ساتھ جو آڈیو میں بتایا تھا، یعنی کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے وہ ہو رہا تھا، ان کی پیٹھ سن رہی تھی. اور ادھر سامنے ٹی وی کے کیمرے لگا کے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پکا پتہ ہے کہ شام کو وزیر خزانہ صاحب سن لیں گے اور خوش ہو جائیں گے. اسحاق ڈار سے پیٹھ سن رہی ہے. ذرا باریک واردات ڈالنے کا جو ایک میرا خیال میں ترہ امتیاز شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کے ذمہ یہ وہی کر سکتے ہیں. پھر میں آتا ہوں ذرا ریزگنیشن پہ آج، کیونکہ پی ٹی آئی کے ان 10 اراکین نے کہا بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ 10 اراکین کیوں واپس آنا چاہ رہے ہیں. آج عدالت کے اندر بھی بڑا کچھ چلا، واپس کیوں آنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی پارٹی کی اس کو لائن کو فالو نہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 123 کو کٹھے منظور کر لیں. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آڈیو لیکس اس دن سائفر آیا تھا، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی تھی. میں آپ کو ٹرانسکرپٹ پڑھ کے سناتا ہوں آڈیو لیکس میں ان 5 بندوں نے کیا کیا فیصلہ کیا. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ ریزگنیشن کے اوپر کون سازش کر رہا تھا، ریزگنیشن کو بنیاد بنا کر کون کون کیا کیا کر رہا تھا، وہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ ساری جو ڈیبیٹ ہے یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ایاز صادق کل ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے رانا ثناء اللہ بریکٹ میں، وہ بتا دینا کون کون سی. اعظم نذیر طاہر جو ہے وفاقی وزیر قانون، ڈیلی آپ 30 کو نوٹس دے، یعنی جنہوں نے ریزائن دیے ہیں 30 کو نوٹس ہیں. 6 نوٹس دے دیے ہیں، آج 7واں دیں گے، کل 8واں دے دیں گے نوٹس. ایاز صادق ابھی نوٹس دیے ہیں، ابھی ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کر 6 کو ملنا ہے. اس پر ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ ہے، اس پر ہم ٹائپ کرا کے ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اوپر اپروول دے دیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جن 30 لوگوں نے پیش ہونا ہے ان میں سے جن 7-8 کے استعفے ایکسیپٹ کرنے ہیں وہ میاں صاحب سے کلیئر کروانے کے. میاں صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کن کن کے استعفے ایکسیپٹ کریں، اندازہ کریں. وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اس بات پر ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیے ہیں، جائیں جا کر الیکشن کمیشن کو کہیں. پھر خواجہ آصف بولتے ہیں اگر نہیں آتے تو رزلٹ کیا ہوگا. اب سنیں ذرا سازش کیا ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ نہیں آتے تو نہ آئیں، 7 دے ایکسیپٹ کر لیں گے، یعنی 7 کے ایکسیپٹ کر لیں گے. خواجہ آصف سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ایاز صادق سر وہ بلائیں گے، اگر وہ نہیں بھی آتے تو وہ کہیں گے ہاں جی اس کے سگنیچر ٹھیک تھے، اور وائس جس کے نہیں کرنے ہوں گے اس کو کہیں گے اس کے سگنیچر، یعنی جس کے ایکسیپٹ کرنے ہوں گے اس کے سگنیچر ٹھیک ہیں، جن کے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنے ان کے سگنیچر ہی غلط ہیں. اندازہ کریں، یا اس نے خود نہیں کیا. پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یا وہ دوبارہ ہاؤس میں آئیں. خواجہ آصف 6 کے بعد بنیادی ڈسکریشن ہمارے ہاتھ میں ہے، کس کو رکھنا ہے یہ سنیے گا. خواجہ آصف سے کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارے پاس ہے سب کچھ، کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں. ایاز صادق پھر کہتے ہیں اسپیکر اپنے پاس رکھ لے گا. احسن اقبال کہتے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا. ایاز صادق کہتے ہیں وہ کہہ دے گا کہ اس کے سگنیچر ٹھیک ہیں، وہ نہیں آیا، یعنی نہیں آئے گا جو اپروو کرانے، وہ بھی یعنی چت بھی اپنی اور پت بھی اپنی کہ آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آیا تو تب بھی ٹھیک ہے، سگنیچر ٹھیک ہے سگنیچر نہیں ٹھیک. ایسے اگر بندے کو آپ نے فارغ کرنا ہے تو ہی ڈزنٹ شو اپ، وٹ ول یور سجیشن بی. خواجہ آصف کہتے ہیں اس کا نوٹس ایکسپائر ہو گیا نہ، وہ نہیں آیا، مطلب نوٹس بھیجا ہوا تھا ایکسپائر ہو گیا نہیں آیا. شہباز شریف دیکھیں گے بجٹ کے لیے میٹنگ شروع ہوگی، ہماری کابینہ بھی ملے گی 11 ساڑھے 11 بجے تک. میری گزارش یہ ہے کہ اس میں دیر نہ کریں. رانا ثناء اللہ 6 سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، آپ نے 5 کو ایکسیپٹ کرنا ہے، یا اردو میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ان سے 30 دن میں سے کس نے کرنے ہیں. ایاز صادق ہم شارٹ لسٹ کر کے ٹائپ کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ لندن سے اپروول لے لیں، لندن سے اپروول لیں، یہاں کے MNA کی، یہ اسپیکر سے نہ لیں، ان سے نہ لیں، کسی سے لندن سے اپروول. شہباز شریف نہیں اپروول کی کیا، اب شہباز شریف کو تھوڑا سا وہ جاگ گیا. اپروول کیا لینی ہے، بس جو شاہ محمود قریشی اور 4-5 نکل جائیں
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ महमूद कुरैशी ਨੂੰ ਗਰਮੀ भी बड़ी लगी हुई है। सुना अयाज सादिक ठीक है सर, फिर राना साहब को अथॉरिटी दे दें डिसाइड करने की। राना सनाउल्लाह कहते हैं डिसाइड क्या, बस जैसे आपने डिसाइड किया वही ठीक है। ये नाज़रीन ये है वो इस्तीफ़ों वाला मामला जिसके ऊपर ये वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म जो है मिल के क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि किस किस जैसे सिग्नेचर करवा रहे हैं, किस किस से क्या क्या करवा रहे हैं, ये सारा कुछ आपके सामने है। ये है वो जो बुनियादी तौर पे जिसकी पीटीआई के मेंबर्स ने कहा है कि इसकी फोरेंसिक हो, इसकी पूरी तरीके से तहकीकात हों और पता हो कि इन्होंने रेजिग्नेशन में हमारे साथ क्या क्या किया है। नाज़रीन ये थी कुछ बातें जो आपसे करनी थी, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।